واقعی کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ 3 چیزیں ہیں اگر انسان میں جمع ہو جائیں تو دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے. 3 چیزیں اگر اس میں جمع ہو جائے دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے کامیاب ہے. نمبر 1 دیکھیے حدیث کیا ہے. آپ نے فرمایا افلح، کامیاب ہو گیا وہ انسان جسے اسلام کی ہدایت ملی. معلوم ہے کامیابی کی پہلی سیڑھی اور بنیادی شرط کیا ہے؟ اسلام. اسلام نہیں دنیا کا سب کچھ ہے، کامیاب نہیں. اس لیے شکر کرنا چاہیے اللہ کا. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ افسوس، اے اللہ موٹر گاڑی نہیں، اے اللہ اچھا گھر نہیں، اے اللہ فلانی چیز نہیں، خوبصورت نہیں، اور بڑا میرے پاس عہدہ. ہم یہ چیزیں دیکھ کر اس پر روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں. دوسروں کو دیکھ کر ہماری رال ٹپکتی ہے، وہ بھی بعض اوقات کفار اور مشرکین کو دیکھ کر. ہمارے دل میں بات آنا چاہیے میرے پاس سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ اسلام. کامیابی کی پہلی سیڑھی اور بنیادی شرط اسلام. اسلام نہیں تو کامیاب نہیں، چاہے دنیا کا سب کچھ اس کے پاس ہو. اسلام اس کے پاس ہے، دنیا کا کچھ بھی نہیں اس کے پاس، وہ کامیاب ہے. کیوں؟ دنیا میں عزت، اللہ کی نصرت اور آخرت میں جنت اسلام میں ہے. نمبر 2، اور اس کی کمائی، اس کا رزق کفاف والا تھا. کفاف، کافی، نہ ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ. کفاف کس کو کہتے ہیں؟ جتنا چاہیے تھا اتنا ملا. اب اس سے زیادہ سکسیس کچھ ہے کہ ایک انسان کی حاجت کے مطابق اس کو مل جائے جو بھی رزق، لباس، کھانا پینا اور دوائی اور جو بھی ضروریات اس کی ہیں. اس کا رزق کتنا تھا؟ نہ ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ. جتنا چاہیے تھا اللہ نے اس کو ٹھیک ٹھاک دے دیا. تو رزق بھی اس کو. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ درگاہ پہ کیوں جا رہا؟ بابا دکان نہیں چل رہی. چوری، ڈکیتی، خیانت، جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ. کس میدان میں؟ مال، رزق. عبادات کا ضائع کرنا کس وجہ سے ہے؟ رزق کی وجہ سے. یہ رزق ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کتنے سارے گناہ کرتا ہے. اگر آدمی کو اپنی ضرورت کے بقدر رزق مل جائے یہ دنیا کی کامیابی ہے. جتنا رزق چاہیے تھا اللہ نے دے دیا. نمبر 3، وَقَنِعَ بِهِ، جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا اس پر وہ راضی بھی رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ قناعت. کہ ایک انسان اللہ کے دیے ہوئے پر شکایت نہ کرے اور محرومی کا احساس اس کے دل میں نہ ہو. ورنہ اگر محرومی کا احساس آدمی کے دل میں ہے تو کروڑ پتی ہو کے بھی وہ بھکاری ہے. کیونکہ فقر کیا ہے؟ احساس فقر اصل فقر ہے. اصل فقر کیا ہے؟ فقر، کمی کا احساس. ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور اس کو لگ رہا میرے پاس جتنا چاہیے اتنا نہیں ہے تو سکھی ہے دکھی. اور ایک آدمی ہے جتنا کھا پی کے اس کا پیٹ بھر گیا، بیوی کھائی، بچے کھائے، وہ کھا لیا، گھر میں سب سیر ہو کے کھا لیے، سو گئے، الحمدللہ اللہ نے جتنا بھوک تھی کھلا دیا. یہ آدمی سکھی ہے، ایک دم ڈکار لے کے سو گیا اور خراٹے لے رہا، پڑوسی جاگ رہا ہے. بتائیے سکھ کیا ہے؟ قناعت میں ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے آدمی اس میں اللہ سے راضی رہے، شکایت نہ کرے اور اس کے دل میں محرومی کا دکھ نہ ہو. قناعت ہو اس کے اندر. اللہ نے جو بھی دیا بہت دیا. ایسا آدمی کیا ہے؟ یہ راجا ہے، یہ بادشاہ ہے. اور جس کے پاس کروڑوں سے ہے لیکن اندر سے کمی کا احساس ہے یہ فقیر ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی کیوں نہ. ایسیڈیٹی بڑھ رہی ہے، بی پی بڑھ رہا، شوگر بڑھ گئی، ہارٹ کا مسئلہ. یہ سارے مسائل بڑھنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ ٹینشن، سٹریس. یہ سارے جو مسائل ہیں کیوں ہیں؟ بڑا مسئلہ اس میں رزق کا ہے. بڑا مسئلہ کس کا ہے؟ رزق کا ہے. تجارت چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ کمپٹیشن ایسا ہو رہا ہے، میرا دوسرا جو ہے کمپیٹیٹر آگے جا رہا ہے، میرا کیا ہوگا اگر جاب چھوٹا تو کیا ہوگا؟ ٹینشن. جتنا ہے اس پر قناعت نہیں ہے. اللہ نے جو دیا بہت دیا، اگر ایسا آدمی سوچے تو اس کا بہت سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا. تو قناعت آدمی کو سکھ دیتا ہے. قناعت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آگے اور نہ بڑھیں، رک جائیں. قناعت کا مطلب یہ ہے جہاں تک اللہ لایا شکر کرے، محرومی کا احساس اندر نہ ہو، شکایت اس کے دل میں نہ ہو، وہ اللہ سے خوش رہے. اللہ تو نے جو بھی دیا بہت دیا، اس کو قناعت کہتے ہیں. قناعت. یہ 3 چیزیں آدمی میں جمع ہو جائیں، آخرت کی کامیابی، مادی کامیابی، روحانی کامیابی.